سے لے کے 14 تک کا مطالعہ انشاءاللہ اس میں شامل ہے۔ تو اگر ہم ان آیات کا ٹاپک وائز جائزہ لیں تو اس میں رسول کا کام، اللہ کی نشانیاں اور اصحاب کہف کے متعلق جو ہے معاملات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بس شاید آپ ہلاک کر دینے والے ہیں اپنی جان کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے، ان کفار مشرکین کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا، اس افسوس میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیونکہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ کفار مکہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں، جہنم سے بچ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیں اور اپنی زندگیاں سنوار لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا کام مطلب یہ نہیں کہ اتنے شدید آپ اس کو اپنے اوپر لے لیں، آپ کا کام تو ہے جو اللہ نے پیغام دیا اس کو پہنچا دینا، باقی جس کے نصیب میں ہوگا، جس کو ہدایت اللہ نے لکھی ہوگی اس کو مل جائے گی، اور وہ اس کی طرف خود بخود جو ہے راغب ہو جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہہ دیا، فَلَعَلَّكَ، پس شاید تو، باخعٌ، ہلاک کرنے والا ہے، نفسک، اپنی جان کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا، افسوس میں اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اور دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ ہم نے دنیا پر جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ آپ کے لیے خوشنما بنا دی ہیں، زینت بنا دی ہیں، اس میں بڑی اٹریکشن ہے، وہ انسان کو کھینچتی ہیں، کسی کو مال کھینچ رہا ہے، کسی کو عورت کھینچ رہی ہے، کسی کو جانور کھینچ رہے ہیں، کسی کو حشرات الارض ہیں، کسی کو یہ نباتات ہیں، کھیتی باڑی ہے، کاروبار ہے، یہ معاملات جو ہے نا ہر ایک کی جو اپنی اپنی جو اس کی چاہت ہے، اللہ نے ہر طرح کی چاہت اس میں رکھ دی، اور آپ دیکھیں آپ کو ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے، ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زینت رکھی کیوں ہے، اللہ نے کیوں اتنا اٹریکٹیو بنا دیا اس کو، بعض تو مطلب کیا کہتے ہیں 24/7 مال کے پیچھے ہی، رات دن کے بس مال 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 مال، اور جب خدا نہ خواستہ آنکھ بند ہوتی ہے تو مال وہ انگلی میں کوئی انگوٹھی ہو وہ بھی اتار لیتے ہیں، گھڑی، ہر چیز، کوئی چیز جیب میں، کپڑے بھی بعض دفعہ کاٹ کے اتار لیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ مقصد یہ کہ اللہ نے جو زینت بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ جانچ سکے، اللہ پرکھ سکے کہ کون اچھے اعمال کر کے لوٹتا ہے۔
ایک اور جگہ بھی فرمایا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت بنائی اس لیے، ورنہ اتنا سارا یہ معاملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب کو جنت میں رکھ دیتا اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو ہدایت دے دیتا اللہ کے لیے۔ تو سارے قلوب جو ہیں نا، اللہ کے رسول مکرم نے فرمایا کہ اللہ کی ایسے انگلیوں میں، جس کو چاہے جب مرضی پھیر دے، اس کا دل پھیر دے۔ اور آپ دیکھیں نا پھر کتنے کتنے بڑے بڑے جو جابر تھے، اللہ کے رسول کے خلاف تھے لوگ، وہ جناب ایمان لے آئے۔ اکرمہ بن ابو جہل دیکھو، اور بہت ایسے، ابو سفیان لے آیا، بہت ایسے ایسے، جی ہندا لے آئی۔ بس اتنا اللہ کے رسول نے کہا ہندا کو کہ آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اس نے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا، جب اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی میت کو دیکھا ہے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسئلہ کیا ہوا تھا انہوں نے، کان کاٹے، ناک کاٹا، کلیجہ چبا لیا، کیا کیا ان کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول نے اتنا ہی کہا تھا کہ بس ہندا تو ایمان لے آئی ہے، میرے سامنے ذرا نہ آیا کر، کہ میرا دل بڑا، مجھے وہ سارا منظر یاد آ جاتا۔ آپ کو اپنے چچا سے محبت بھی بڑی تھی، اور شیر خدا بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ ہم تو اصل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ، کون سا انسان، کون سا بندہ یا بندی اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس لوٹتا ہے۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَ صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس زمین کو، جس کو بڑی خوشنما دیکھتے ہیں، بڑی سینریاں ہیں، بڑی جھیلیں ہیں، بڑے پہاڑ ہیں سرسبز، بڑے فروٹ کے باغات ہیں، بڑے کچھ، اس کو ہم بالکل چٹیل میدان بنانے والے، جس پر گھاس کا نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، پہاڑ بھی صاف ہو جائیں گے۔ وَإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ، ہاں، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ دیکھیں نا، وہ کہہ دیا کہ وَإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب ہم زمین کو توڑ توڑ کر اس کو بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے، اور پھر کیا ہوگا، اللہ پھر فرشتوں کے حصار میں نیچے اتریں گے، اور جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 دائرے ہوں گے فرشتوں کے، اور بیچ میں اللہ رب العزت جو ہے براجمان ہوں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اب یہ ایک نیا قصہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو کفار مکہ نے 3 کویشچنز یہودیوں کی مدد سے بنائے تھے، اس میں ایک تو روح کے متعلق تھا، جو بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ امر ربی ہے، آپ کو اس کا زیادہ علم نہیں دیا گیا، اور اس سے زیادہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا تھا کہ اصحاب کہف جو تھے وہ لوگ، وہ کتنے تھے، کتنا عرصہ سوئے رہے، اور وہ کون سا شخص ہے جس نے دنیا کی ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک سیر کی۔ تو اب اصحاب کہف جو ہے نا، دوسرا جو کویشچن اس کا جواب آ رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ اصحاب کہف، تو کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب کہف یہ کون لوگ تھے، اور رقیم کیا ہے، اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے وہ نوجوان تھے، اور ایسے نوجوان تھے کہ جو توحید پر جن کا یقین تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز تھے، لیکن ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، مشرک نہیں تھے، موحد تھے۔ اور اس وقت کا بادشاہ دقیانوس
بڑا جابر بادشاہ تھا. ہم کہتے ہیں نا بڑے یار خیالات تمہارے دقیانوسی ہیں، یہ وہی دقیانوس ہے، اس سے چلے آ رہے ہیں. دقیانوس نے کہا کہ آج کے بعد ہر بندہ میری اور میرے بتوں کی پرستش کرے گا. اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی معمولی بات نہیں. یہ نوجوان جو کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے، ان میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو بادشاہ کی لڑکی یا اس کے وزیر کی کسی لڑکی سے بیاہ ہوا تھا. یہ جو نوجوان کھڑے ہوئے دربار میں اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اور ہم اس کی پرستش کریں گے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور اس کے سوا اگر ہم کسی کی پرستش کریں گے تو ہم تو بہت دور جا گرے، برائی میں بہت دور جا. تو آپ دیکھیں کہ ایک جابر سلطان کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے علل اعلان بات کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور رقیم کیا ہے؟ رقیم کے بارے میں کنفیوز ہیں لوگ. مفسرین نے 3 اینگلز بتائے ہیں. ایک تو رقیم اس وادی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان آئے تھے. دوسرا رقیم وہ پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار ہے. اور تیسرا رقیم رقم لکھنے کو بھی کہتے ہیں، وہ تختی جو لوہے یا شیشے کی تھی جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے اصحاب کہف کے. اور ان کا ایک کتا بھی ساتھ تھا، کیونکہ اللہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر وہ فرض کریں 3 تھے تو جو چوتھا کتا تھا، 4 تھے تو 5واں کتا تھا، 5 تھے تو 6واں کتا تھا، 7 تھے تو 8واں کتا تھا. مطلب اس طرح اللہ نے پورا نہیں بتایا لیکن ایک اندازہ دیا. تو وہ جو ہے وہ اس تختی پر ان کو نام لکھے ہوئے تھے، اس کو بھی رقیم کہتے ہیں. لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہی کہا ہے کیونکہ اب جو اسٹڈی کی گئی ہے اس جو کہف ہے، جو غار ہے، وہ جارڈن میں موجود ہے. اس میں اگر اللہ توفیق دے تو آپ جائیں، لیکن وہاں کہتے ہیں کہ اتنا آدمی پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ بندہ اندر نہیں جا سکتا. اور اس کے قرب میں یعنی جو وادی ہے اس کا آج کل نام رقیب ہے. تو رقیم سے رقیب ہو گیا. جیسے مکہ کو پہلے بکہ کہتے تھے، بعد میں وہ مکہ بن گیا. تو اس طرح بہت سی وادیوں کے نام بھی تبدیل ہوئے ود دی پیسج آف ٹائم. تو زیادہ تر مفسرین اسی پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ اس وادی کا نام تھا رقیم جہاں سے یہ نوجوان آئے تھے. کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے عجائبات میں سے، ہمارے جو مظاہر ہیں اس میں سے کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. بھئی اللہ کے مظاہر تو آپ پتہ ہے نا کہ کیا آسمان و زمین سے بڑھ کے ہیں. نظام جو شمس و قمر ہے، کہکشائیں ستارے اور سیارے ہیں، لیل و نہار ہے، سمندر و دریا ہیں، ہوائیں اور بارشیں ہیں، نباتات و جمادات ہیں، اور تمام مخلوقات ہیں. اس سے کہ بڑھ کے یہ کوئی مظہر ہے، یہ کوئی اچنبا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 309 سال وہ جیتے رہے، 309 سال وہ سوئے ہیں. اور سوئے پھر کیا ہیں؟ سوئے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کوئی ان کی ایج نہیں بڑھی، اینٹی ایجنگ وہیں ہو گئی. جب اٹھے تو اسی طرح جوان، کوئی نہیں بال بڑھے، کوئی ناخن نہیں بڑھے. اور آپ دیکھیں کہ 309 سال ان کی جتنی بھی وہ جنریشنز تھی نا، 4 5 جنریشنز آگے چلے گئے. اور جب اٹھے ہیں تو اللہ نے چیک کرنے کے لیے آپس میں پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ شاید 1 دن، کوئی کہتا ہے شاید 1 دن سے کچھ زیادہ سو گئے ہیں. تو اب وہ دیکھیں کہ ان کے بعد جو سکے تھے وہ لے کے ایک بندے کو کہا کہ بھئی تو جا کے کھانا لا، بھوک بہت بڑی لگی ہے. 309 سال کے بعد وہ کھانا کھا رہے ہیں. اور وہ جب شہر میں سکہ لے کے گیا ہے، جس ہوٹل پہ یا جس بھی وہ کھانے والے کو دیا اس نے، وہ تو حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے مل گیا تمہیں. اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. انہوں نے کہا یہ تو ان کو تو کوئی خزانہ مل گیا بہت بڑا، یہ تو پرانا کتنے 100 سال پہلے کا یہ تو سکہ ہے. وہ سارا پھر بڑا لمبا واقعہ ہے کہ وہ سارے وہاں تک آئے. جی ہاں آگے آئے گی. تو بہرحال وہ مقصد یہ تھا بتانے کا کہ یہ نوجوانوں نے بڑی ایک جرت کا مظاہرہ کیا تھا بہت. انہوں نے بادشاہ کے سامنے علل اعلان کہا کہ ہم تو صرف ایک اللہ کی پرستش کریں گے.
اذ اول فتیۃ الی الکہف، یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ٹھکانہ بنایا نوجوانوں نے غار کو، کہف جو ہے نا جی، کہف یہ غار کو کہتے ہیں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ، اے رب کریم، ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کاموں کو بڑا درست کر دے، بڑا صحیح کر دے. مطلب وہ وہاں عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی چھپ کے، کیونکہ بادشاہ کی مشینری ساری ان کو ڈھونڈنے پہ لگی ہوئی تھی. تو سبحان اللہ، یہ اب دیکھیں کہ ان کا ذکر کیا تو اللہ نے وہ سارے معاملات کھول دیے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر تھپکا ہم نے ان کے کانوں کو. جیسے دیکھیں بچوں کو تھپکی دی جاتی نا تو سو جاتے ہیں وہ، کانوں کو تھوڑا تھوڑا اللہ نے کسی بھی چیز سے تھپتھپا دیا. ہوا کو کہہ دیا ہوگا، کوئی چیز ایسی، کسی اور مخلوق کو کہہ دیا، فرشتوں کو کہہ دیا، انہوں نے تھپتھپایا، سو گئے. اور اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو نا، یہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ایسا ایک وظیفہ ہی کہہ لیں اس کو، کہ اگر آپ اس کو اول آخر تین دفعہ درود شریف پڑھیں، اول آخر، اور 41 دفعہ یہ پڑھ لیں، پکی بات انشاءاللہ کوئی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ، یہ نیند آ جائے گی. لیکن اس سے آگے نہیں پڑھنا، نہیں تو لمبا سو جائیں گے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، بس. فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس غار میں کئی سال گنتی کے پھر وہ سو گئے. وہ گنتی کے کیا تھے؟ وہ 309 سال تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا قرآن میں، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ کیا 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور پلس 9 سال، یعنی 309 سال وہ سو گئے. سبحان اللہ. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان جائیں، أي الحزبين، ان کے دو گروہ تھے کہ دونوں گروہ میں سے أحصى لما لبثوا أمدا، کہ ان میں سے دونوں گروہوں میں سے مدت کے لحاظ سے کس کو زیادہ واقف تھے کہ ہم کتنا عرصہ رہے. لیکن دونوں گروپوں کو بھی یہی پتہ ہی نہیں تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یا ایک دن یا اس سے زیادہ یا تھوڑا سا ہم سوئے رہے. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا جو چاہے کر سکتا ہے. ان کو نوجوان بھی رکھا، ان کے ناخن نہیں بڑھے، ان کے بال نہیں بڑھے، ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی، ان کا ڈریس بھی ٹھیک رہا. آپ دیکھیں سبحان اللہ. اور عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلایا، جن کو وہ کہتے ہیں یہ ان کا گدھا بھی، اور گدھے کو بھی دوبارہ پھر وہ اللہ نے جلا بخشی. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں تجھ سے ان کا ٹھیک ٹھیک حال. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور تھے وہ چند جوان ایمان لائے تھے اپنے رب پر. دیکھو نا یہ ایک بڑی بات ہے نا کہ وہ اپنے رب پر، اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدی، ہم نے ہدایت میں ان کو پھر بہت بڑھا دیا. جو ہدایت ہے اس میں پھر ان کو بڑا اللہ نے ترویج دی اور اس میں بڑھا دیا. وربطنا ربط سے ہے، وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور مضبوطی دی ہم نے ان کے دلوں کو جب وہ دقیانوس کے سامنے کھڑے ہوئے دربار کے اندر، ان کے دلوں کو مضبوطی کی. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
پھر کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اور زمین اور ہم ہرگز نہ پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو. ہم کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے یا اس اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق کہیں گے ہم اس وقت کہ یہ تو عقل سے بہت دور بات ہے، عقل سے بعید از عقل بات ہے. لیکن ایک منٹ، دو باتیں اور ہیں بڑی امپورٹنٹ کہ آپ دیکھیں حکیم لقمان صاحب نے اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کی تھی کیا کہا تھا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور اللہ کی ایک وعید آ چکی ہے قرآن میں کہ ان اللہ لا یغفر. ان اللہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یقیناً اللہ لا یغفر نہیں مغفرت کرے گا ان یشرک بہ، جس نے اس کے ساتھ ذرا بھی شرک کر لیا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دیکھو نا، 99 قتل کرنے والوں کی بھی اللہ معاف کر دیتا ہے اگر انٹینشن ہو. تو یہ حدیث ہے بخاری کی.